الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت آپ سب کو رمضان کے روزے مبارک فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت مبارک فرمائے، تراویح پڑھنا مبارک فرمائے، اور اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ آج عید الفطر ہے، اور فطر کہتے ہیں روزہ کھولنا۔ عید الفطر کا معنی ہوا روزہ کھولنے کی عید، اور عید خوشی کے موقع کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوا آج روزے مکمل ہو گئے، آج عید کا دن ہے، اب ایسی صورت میں یہ انسان شکر ادا کرے، اور یہ انسان سارا رمضان اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ انسان اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب ہم ترجمہ کرتے ہیں بندگی۔ بندگی کا معنی کہ یہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، کہ جو اللہ کہے وہی مانے، بس یہی بندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بندگی نہیں ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ عبد بن کر رہے، عبادت یہ عبد بن کر رہے۔ عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں۔ غلام وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ غلام تو مالک کا مالک ہوتا ہے، مالک کے ملکیت میں ہوتا ہے، جس طرح مالک کہتا ویسے کرتا ہے۔ عبادت ہے ہی یہی، انسان کی پوری زندگی عبادت، کہ یہ زندگی کے 24 گھنٹے میں اللہ کی بات مان کر چلے۔ اللہ کہے کہ اب سو جاؤ تو یہ انسان سو جائے رات کو،
کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، کہ اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ نے دن کو روزگار کا وقت بنایا۔ تو جب اللہ کہے سو جاؤ تو یہ سو جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت۔ اللہ کہتا ہے جاگ جاؤ، اب سحری کا وقت ہو گیا، سحری کھاؤ، تو سحری کھانا بھی عبادت۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے دن آپ سحری کھاتے رہے سمجھیں کہ آپ عبادت کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تسحروا فإن فیہا برکہ، تم سحری کھاؤ، اس میں برکت ہوتی ہے۔ پھر جب صبح کی اذان ہو گئی تو اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم کھاؤ پیو ساری رات یہاں تک کہ جب صبح صادق ہو جائے، فجر کی اذان ہو جائے، کھانا پینا بند کر دو۔ بندے نے کہا بالکل ٹھیک، اب نہیں کھاؤں گا۔ عبادت۔ جو ہی اس نے کہا میں اب نہیں کھاؤں گا، نیت کر لی سحری کے وقت میں اب نہیں کھاؤں گا۔ کب تک؟ اللہ نے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ جب اس نے روزے کو پورا کیا رات تک، روزہ پتہ ہے کیا تھا؟ کھانا نہیں پینا نہیں، یہ صبح سے لے کے شام تک اس نے کھایا نہیں پیا نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا تھا تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، سارا دن کچھ نہیں کھانا۔ اس بندے نے کچھ نہیں کھایا تھا تو عبادت۔ بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ اللہ کہے سو جاؤ تو سونا عبادت، اللہ نے کہا بیدار ہو جاؤ تو بیدار ہونا عبادت، اللہ نے کہا کھاؤ تو کھانا عبادت، سحری کے وقت کھانا عبادت۔ اللہ نے کہا مت کھاؤ سارا دن، یہ بندہ کہتا بالکل ٹھیک ہے نہیں کھاؤں گا۔ اب نہ کھانا کیا ہے؟ عبادت۔ کوئی عبادت بذات خود عبادت نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ بڑے غور سے بات کو سمجھنا ہے۔ اس بات سے انسان کی زندگی بدل جائے گی، انسان کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے انسان کی زندگی، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں خود بتایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بات مان کر چلیں۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا؟ اللہ کی بات مان کر چلنا، خلاص، اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں۔ یہ اللہ نے خود بتایا زندگی کا مقصد اللہ کا کہنا مان کر چلنا۔ بظاہر کوئی عبادت نہیں جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ آپ نماز کو لے لیجیے، نماز پڑھنا کتنی عبادت سب کو پتہ ہے، لیکن یہ انسان، اس کو اللہ نے روکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دیکھو 3 وقت تم نے سجدہ نہیں کرنا، 3 وقت سجدہ نہیں کرنا، عند طلوع وعند الغروب وعند الاستواء۔ عند طلوع جب سورج نکل رہا ہو تو سجدہ نہیں کرنا، کیوں؟ اس وقت وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، یعنی آریہ مذہب کے لوگ، مجوسی، وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، تم ایمان والوں نے اس وقت سجدہ نہیں کرنا۔ وعند الغروب سورج کے غروب ہونے وقت سجدہ نہیں کرنا، کیوں؟ اس وقت وہ سجدہ کرتے ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے اس وقت بھی سجدہ نہیں کرنا، اس وقت بھی مجوسی لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ جس وقت وہ مشرک عبادت کرتے ہیں اس وقت تم نے عبادت نہیں کرنی۔ اب یہ بندہ سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھ رہا ہو تو تمام علماء کہیں گے یہ حرام کام کر رہا،
یہ سورج کے غروب، عین غروب کے وقت نماز پڑھ رہا، تمام علماء کہیں گے یہ حرام کام کر رہا، آپ بھی کہیں گے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز حرام کام کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھ رہا۔ بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ ہم جو عمل اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے وہ عبادت ہوگی، اور جو اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے وہ گناہ ہوگا، چاہے وہ نماز ہو۔ یہ نماز بھی سورج غروب کے وقت پڑھے گا، یہ سجدہ کرے گا سورج کے طلوع ہوتے وقت، بظاہر یہ اچھے کام کر رہا لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہا۔ روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت کہ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اتنا بڑا عمل، لیکن یہ اس انسان کو منع کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، 1 دن عید الفطر کا، 4 دن عید الاضحیٰ کے، 1 دن عید الفطر کا، 4 دن عید الاضحیٰ کے۔ بڑی عید آئے گی انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام ضیافت اللہ، تم عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ اللہ کی ضیافت اور اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔ اب اللہ کہتا عید کے دن کھاؤ، اور یہ بندہ اگر کہے کہ میں عید کے دن روزہ رکھوں گا تو یہ حرام کام کرے، حالانکہ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت، لیکن آج عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، آج کھانا پینا ہے عبادت، آج کھانا پینا ہے عبادت۔ اس لیے بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ انسان کا جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا وہ عبادت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوگا وہی گناہ بن جائے گا۔ آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں کیا جانور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ خون بہتا ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، وہی گوشت حلال ہوتا ہے، لیکن جانور کو تھوڑی سی تکلیف پہنچانا ویسے حرام ہے۔ جانور کو ویسے تکلیف پہنچانا اللہ کے حکم کے بغیر، یہ تھوڑی سی تکلیف پہنچانا بھی گناہ کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حساس بنایا کہ ایک صحابی جانور پر سواری پر، جانور پر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ، حدیث بہت مستند حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا اتر کر بات کر لیں تاکہ اتنی دیر جانور کو آرام مل جائے۔ تکلیف ذرا سی بھی جانور کو دینا حرام، لیکن اللہ جب کہہ دے کہ تم جانور ذبح کرو وہی عبادت بن جاتی ہے۔ یہ انسان اپنے خون کو خود بہائے، اپنی جان کو خود ضائع کرے، اسے خودکشی کہتے، اسے خودکشی کہتے، حرام۔ لیکن یہی انسان جب جہاد میں جا کر اپنا خون بہاتا ہے تو یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے مطابق جان استعمال کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق مال استعمال کرتا ہے۔ آج یہی انسان اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، اس کو ثواب ملتا ہے، اور یہ انسان اللہ کے حکم کے خلاف مال کو استعمال کرے، وہی استعمال کرنا گناہ بن جاتا ہے۔ سمجھے کہ ثواب کیا ہوتا ہے، ثواب کا کام کیا، نیکی کیا ہوتی، گناہ کیا ہوتا ہے۔ نیکی اور گناہ کے فلسفے کو سمجھیے گا۔ نیکی وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، گناہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم زندگی کے ہر مرحلے کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا لیں۔ جس طرح آپ نے رمضان میں پورا مہینہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق رکھا، اب اس وقت نماز پڑھنی ہے، آپ نے نماز پڑھی،
اس وقت کھانا کھانا ہے آپ نے کھانا کھایا، اس وقت کھانا نہیں کھانا آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس وقت افطار کرنا ہے آپ نے افطار کیا۔ اللہ نے عادات، یاد رکھ لیجئے گا، اگر انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت ڈال لے تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو آسان بنا دیتا ہے۔ انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو عادت بنا لے تو اس کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تربیت اللہ نے رمضان میں کی۔ رمضان کے شروع میں ماشاءاللہ موسم بہت شاندار، لیکن اس کے باوجود کھانے پینے کو دل کرتا تھا، چائے پینے کو دل کرتا تھا، کوئی گرین ٹی پینے کو دل کرتا تھا شروع کے روزوں میں، کیونکہ 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ لیکن جب روزہ رکھا 1 ہفتہ 10 دن تو روزہ رکھنا آسان ہو گیا، یعنی کھانا پینا چھوڑنا آسان ہو گیا۔ باقی روزے ماشاءاللہ آپ حضرات کے بڑے آرام سے گزرے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، کیا آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہوگا کہ اب جائیں گے عید کی نماز کے بعد اور جا کر کھانا شروع کریں گے، کوئی چیز سامنے آئے گی، سب سے پہلے خیال آئے گا روزہ۔ آج عید کے دن کھانا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی، سامنے آئے گی چیز روزہ، پھر ایک دم نہیں آج تو عید کا دن ہے کھاؤ، آج سارا دن ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی تو کھانا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ اے انسان، بڑے غور سے اللہ نے کیا تربیت کی ہے روزے کے اندر، عبادت کی تربیت اللہ نے کیسے کی ہے۔ اے بندے، جب تجھے کھانے پینے کی عادت تھی تو کھانا چھوڑنا مشکل تھا، اور جب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی تو اب کھانا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے انسان کی تربیت کی کہ اس انسان کو رمضان کے اندر اللہ نے سکھایا، اس کی عملی تربیت کی اللہ نے، کہ اس انسان کو شروع میں کھانے پینے کی عادت تھی تو کھانا چھوڑنا مشکل تھا، اب رمضان میں نہ کھانے کی عادت پڑ گئی، عید کے دن کھانا مشکل ہو گیا۔ اللہ نے پتہ ہے کیا تربیت کی اس انسان کی، اے انسان، اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور اگر تجھے گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اور یہ اللہ نے تربیت کی۔ یہ انسان جو کہتا پھرتا ہے میں بڑا کمزور ہوں، میرے اندر اتنی ول پاور نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت ارادی نہیں ہے، میں گناہ کی زندگی کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ گناہ ہو جاتے ہیں مجھ سے۔ جو انسان معاشرے کا یہ سوچتا رہا کہ میں بڑا کمزور ہوں، میں عبادت وغیرہ زیادہ نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ول پاور نہیں ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، ایسے انسان نے رمضان میں روزہ رکھا، اور رمضان میں روزہ رکھ کر وہ انسان جو یہ سمجھتا تھا کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ایسے انسان نے روزہ رکھ لیا۔ اس انسان کو اللہ نے، دیکھیے گا روزے میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ اس انسان جس نے روزہ رکھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں عام زندگی میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ سکتا، یہ رکھ لیتا ہے روزہ۔ اس نے رکھ لیا روزہ ماشاءاللہ رمضان کا۔ اس انسان کو پورے رمضان بند کمرے میں کئی دفعہ حلال کھانا، حلال پھل، حلال پانی اس کے سامنے پڑا ہوا تھا، بند کمرے میں اس نے روزے کی حالت میں نہیں کھایا۔ اس سے پوچھیے کیوں نہیں کھایا، بند کمرے کے اندر کیوں نہیں کھایا؟ اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ میں نے روزہ رکھا۔ یعنی اللہ سے اتنی نیت کی ہے
اتنی نیت کی، اتنا ارادہ کیا ہے، اے اللہ میں صبح سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، بس اتنی سی بات تھی. کوئی اس پر پولیس والا نہیں کھڑا تھا، کوئی اس پر فوجی گن لے کر نہیں کھڑا تھا کہ تم کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں. یہ اکیلا تھا، تنہا تھا اس کمرے کے اندر، سامنے حلال کھانا، حلال پینے کی چیزیں رکھی رہی. سارا مہینہ اس نے حلال نہیں کھایا، اس نے حلال پھل نہیں کھایا، بند کمرے کے اندر. اس گئے گزرے انسان سے جو یہ کہتا پھرتا نا میرا ایمان بڑا کمزور، میرا بڑا ایمان کمزور، ایمان کمزور کچھ نہیں ہوتا، یہ خود اس نے بنایا ہوا ہے، یہ خود اس نے بنایا ہوا ہے، ایسی باتیں بناتا ہے، ورنہ اس کے اندر ایمانی قوت موجود. کیسے؟ اس بند کمرے کے اندر اس نے حلال نہیں کھایا، باہر نکلے آپ اس سے پوچھے کیوں نہیں کھایا، وہ کہے گا میرا روزہ ہے. آپ پتہ آگے سے کیا کہیں اس گناہگار بندے کو جو گناہ 11 مہینے نہیں چھوڑتا تھا، اس کو کہے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کھا لیتے، بند کمرہ تھا. کہہ کے تو دیکھے اس بندے کو، اندر کوئی نہیں تھا، کھا لیتے وہ پھل، پی لیتے وہ پانی. یہ معاشرے کا گیا گزرا بندہ بھی کہے گا اللہ دیکھ رہا تھا. گیا گزرا بندہ، میں کسی بہت بڑے نیک بندے کی بات نہیں کر رہا، گیا گزرا بندہ بھی کہے گا کہ اللہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل میں تھی یہ بات کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تبھی تو نہیں کھایا اس نے بند کمرے میں. کاش کہ روزے کے اندر، بند کمرے کے اندر جس طرح اس کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر باقی 11 مہینے میں بھی یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بندہ بن جائے. اللہ نے تربیت کی اس روزے کے اندر، ایک ایک روزے دار کی اللہ نے تربیت کی. اے انسان، تجھے جس چیز نے بند کمرے کے اندر حلال کھانے سے روکا اس پورے 1 مہینے میں، اے میرے بندے، جس چیز نے تجھے، تیری نیت، تیرا ارادہ، جس چیز نے تجھے بند کمرے کے اندر پورے مہینے حلال کھانے سے روکا، وہی نیت، وہی قوت ارادی باقی 11 مہینے میں حرام سے بھی روک سکتی ہے. یہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں بے بس ہوں، جی نہیں، اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے کہ یہ چاہے تو حرام کھانے سے رک سکتا ہے، یہ چاہے تو حلال کھانے سے رک سکتا ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو جو روزے کی عبادت عطا فرمائی اس کے ذریعے تربیت کی، اور آج شکر کا دن ہے، آج شکر کا دن ہے، عید الفطر ہے، یعنی روزہ کھلنے کی عید، روزہ کھلنے کی عید. آج صدقہ فطر بھی دینا ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی اللہ اس صدقہ فطر کے ذریعے وہ بھی پوری کر دے گا. یہ شکر کا دن ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 185 میں جہاں اللہ نے رمضان اور اس کے اندر آنے والی نعمتوں کا ذکر کیا تو آخر میں اللہ نے کہا کہ ان سب نعمتوں کا مقصد تھا شکر، تاکہ بندے کے اندر شکر پیدا ہو جائے. آیت پڑھنے لگا ہوں، دیکھیے اللہ نے اس میں کس چیز کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ نے کہا، کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. شہر رمضان، رمضان کا وہ مہینہ الذی انزل فیہ القرآن جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں قرآن نازل کیا، جس میں روزہ رکھنے کو کہا. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں. اور پھر اس شکر ادا کرنے کا طریقہ کہ یہ انسان اللہ کی بات کو مان کر چلے. پھر اللہ نے انسان کو سمجھایا کہ میں اس ایک ایک عمل کے بدلے میں، ایک ایک عمل کے بدلے میں آپ کو میں اتنا ثواب عطا کروں گا اور اتنی نعمتیں دوں گا جس کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ انسان
جب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے اعمال کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، یہ رمضان کے روزے تو فرض، لیکن اس کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ رکھنا سنت غیر مؤکدہ، کہ آپ وہ روزے رکھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان کے روزے رکھنے کا ثواب کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ شوال کے 6 روزے جو اب یکم شوال ہے، آج روزہ رکھنا مکروہ تحریمی، کیونکہ آج اللہ نے کہا کھاؤ پیو، لیکن کل کے بعد سے لے کر پورے شوال کے مہینے میں روزے رکھنا، 6 روزے رکھنا، چاہے الگ الگ کر کے رکھ لیے جائے، چاہے ایک ساتھ رکھ لیا جائے، وہ شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعه 6 من شوال، پھر اس کے تابع کر دے، اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ وہ سارا سال روزہ رکھتا رہا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی شوال کے 6 روزوں کی آپ اتنی فضیلت بتاتے ہیں کہ سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، تو رمضان کے روزوں کا آپ اتنا ثواب نہیں بتاتے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ اصل میں شوال کے روزوں کی الگ سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ شوال کے روزوں کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی، حدیث غور سے سنیے گا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، کان کصیام الدہر، گویا کہ وہ سارا سال روزے رکھتا ہے، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ لیکن رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیک کاموں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دن بھر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر، تو ہر روز آپ کو 5 نمازیں پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ، فرض بھی پہلے 50 نمازیں ہوئی تھی، اب اللہ نے قانون بنا دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو بندہ نیک کام کرے گا اللہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب توجہ فرمائیے گا، اس نے رمضان کا 1 روزہ رکھا، اس کو 10 روزوں کا ثواب ملا، اس اللہ کے فرمان کے مطابق۔ جب اس نے یہ 30 روزے 29 روزے رکھے تو اس کو 300 روزوں کا ثواب ملا، اور جب یہ 6 روزے رکھے گا تو اس کو 60 روزوں کا ثواب ملے گا، یہ کل 360 روزوں کا ثواب ملا، تو سارا سال روزے رکھتا رہا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو رمضان میں اللہ نے تربیت عطا فرمائی، اس تربیت کو انسان اللہ توفیق دے، ساری زندگی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔